بلوچستان کے مسائل اور ڈائلاگ کے حامی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی۔ سرفراز بگٹی کے والد کس کے سخت ترین مخالف تھے؟ کیا بلوچستان میں ڈائلاگ کا سلسلہ بحال ہوگا؟ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور معاشی اعتبار سے سب سے کم ترقی یافتہ صوبہ سمجھا جاتا ہے۔ معدنی وسائل سے مالا مال یہ صوبہ شدید معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ امن و امان کی صورتحال بھی بڑی تشویشناک ہے۔ ایسی صورتحال میں سرفراز بگٹی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد تبدیلی کی امیدیں لگائی جا رہی ہیں۔ ایک مضمون کے مطابق بلوچستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی 1981 میں بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ممتاز قبائلی اور سیاسی رہنما میر غلام قادر بگٹی مرحوم کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا شمار بگٹی قبیلے کے سربراہ نواب محمد اکبر خان بگٹی کے سخت ترین مخالف میں ہوتا تھا۔ میر غلام قادر بگٹی نے 1988 میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، تاہم 1999 میں نواز شریف کی دوسری حکومت کے خاتمے کے بعد جب پرویز مشرف نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تو پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے برعکس وہ جنرل مشرف کی پالیسیوں کی حمایت کرتے رہے۔ میر سرفراز بگٹی نے سال 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ڈیرہ بگٹی سے عام انتخابات میں حصہ لیا، لیکن انہیں اپنے چچا زاد بھائی میر طارق بگٹی کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 2013 میں وہ پہلی بار آزاد حیثیت سے ڈیرہ بگٹی سے رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے، تاہم بعد میں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے 2013 میں بننے والی بلوچستان کی مخلوط حکومت میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ 2018 میں میر سرفراز بگٹی نے نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی بلکہ ان کا شمار اس پارٹی کے بنانے والے اہم لوگوں میں تھا، تاہم وہ 2018 کے عام انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ سرفراز بگٹی اپنے سیاسی کیریئر کے اعتبار سے متنوع جہات رکھتے ہیں۔ عام طور پر وہ ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں ریاست کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے ریاستی بیانیے کو ہی فروغ دیا۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ دلیرانہ اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اور اسی بیانیے کی ترویج کی جو ریاستی اداروں کا بیانیہ تھا۔ سرفراز بگٹی ڈائلاگ کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ بات چیت کا ادھورا سلسلہ ایک مرتبہ پھر بحال ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک نے ان تمام گروپوں سے بھی ڈائلاگ کیے تھے جو اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں تھے جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے تھے۔ سرفراز بگٹی نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے سے پہلے اور بعد اسی امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی پالیسی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ بعض تجزیہ نگار اس موقف کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالمالک کے دور میں سرفراز بگٹی چونکہ بلوچستان کی وزارت داخلہ کے منصب پر فائز تھے، اس لیے مسنگ پرسن اور شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات میں سرفراز بگٹی کا یہ بنیادی آئیڈیا کار فرما تھا، جس کی وجہ سے یہ آئیڈیا نہ صرف مقبول ہوا بلکہ اسے بلوچستان کے امن و امان کے مسائل میں واضح طور پر تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ سرفراز بگٹی کے انتخاب سے توقع کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی اور بلوچ نوجوانوں کا احساس محرومی دور ہوگا۔